ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ شریف کے سائے میں مشرکین نے پکڑ لیا اور مارنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آئے کہیں سے، ابو بکر صدیق ٹوٹ پڑے ان پر، انہوں نے کہا چھوڑو پہلے اس کی خبر لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں ان کا خاندان آیا، خاندانی وہ چیز ہوتی تھی ان میں، خاندان والوں نے کوئی خبر تھا مارنا ہے، بے ہوش ہو گیا، اٹھایا گھر لے گئے۔ اب بیٹھے ہوئے ہیں پورا خاندان، ابو بکر صدیق خاندان کے ایک سردار تھے، تو بیٹھے ہوئے ہیں، آخر میں رات گئے، ہوش میں آئے۔ ماں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہوش میں آئے تو پہلا لفظ یہ کہا کہ حضور کا کیا حال ہے؟ تو خاندان والے سارے مشرک تھے، انہوں نے کہا جس کی وجہ سے مار پڑی ہے اسی کا نام لے رہے، جاؤ ہم جا رہے ہیں، آپ جانے اور آپ کا حضور جانے۔ ٹھیک ہے، چلے گئے سارے۔ اب ماں بیٹھی ہوئی ہے بیچاری، میں نے کہا بیٹا تھوڑا سا دودھ گرم کرتی ہوں، پی لو۔ ماں ابھی ایمان نہیں لائی۔ فرمایا اماں جب تک مجھے حضور کا پتہ نہ چل جائے میں ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں۔ ماں تھی بیچاری، کہنے لگا اچھا میرا بیٹا مجھے بتا تو صحیح میں کہاں سے پتہ کروں، اس وقت کہاں ہوں گے؟ فرمایا اماں وہ زید ابن ارقم کے گھر ہوں گے۔ اماں بیچاری اٹھی گئی، یہ سات پاؤں لڑکھڑاتے ہوئے لے کے گئے۔ جب وہاں گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صبر و استقامت کے پہاڑ تھے ان کی چیخیں نکل گئی۔ ابو بکر کو دیکھ کر فوراً عرض کرنے لگے حضور میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا۔ اسی موقع پر رسول اللہ مبارک نے دعا کی اور اماں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بس ابو بکر کیا حال ہے؟ فرمایا حضور آپ کو دیکھ لے میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، زخموں سے چور چور ہے، اور کہہ رہے آپ کو دیکھ لے تو کیا؟ ایسے بدبخت ہیں جو ان پر بھونکتے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سوائے مار کے اور ملا کیا ہے ان کو؟